حدیث پاک میں ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لڑکیوں کی شکایت لائی گئی تھی۔ شکایت کیا؟ فرمائش کہ شام ہونے سے قبل وہ بہت بے چین اور بے قرار تھیں کہ ان کو جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے روزہ لگ گیا۔ دو لڑکیوں کے بارے میں اجازت مانگا گیا کہ ان کو جلدی افطاری کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ ان کا حلق سوکھ گیا اور یہ بے قرار ہیں، بہت تڑپ رہی ہیں بھوک اور پیاس سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ فلاں فلاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا وہ کیوں بے قرار ہیں؟ انہوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں، وہ تو روزہ رکھی ہی نہیں، وہ دونوں کیوں تڑپ رہی ہیں؟ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو روزہ تھیں، روزہ رکھی تھی۔ کہا ان کو بلایا جائے۔ دونوں آئیں تو وہ سوکھا چہرہ، نڈھال جسم، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور ان کے سامنے کیا۔ کہا اس برتن میں اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور قے کرو۔ ایک وہ روزہ رکھنے والا جس کا پیٹ سوکھ چکا ہے، الٹی کیا آئے گی؟ جو صبح سے شام تک کچھ کھایا ہی نہ ہو تو الٹی کیا کرے گا؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو ان لڑکیوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور جیسے ہی قے کرنا شروع کیا الٹی، تو گوشت کے کچے ٹکڑے باہر آنے لگے، تازے تازے ٹکڑے اس برتن میں بھر گئے۔ تو ان لڑکیوں نے دیکھ کر کے واویلا مچایا کہ ہم نے تو گوشت کھایا بھی نہیں تھا، یہ آیا کہاں سے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا فلاں جگہ پر بیٹھ کر تم مومنہ عورتوں کی غیبت نہیں کر رہی تھی، ان کی برائیاں نہیں کر رہی تھی؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا أَيُعِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے کیا وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ عام سی بلا ہو گئی ہے جس کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں، عام سی بلا ہے، خاص طور پر عورتوں میں بھی۔ محفلیں سجتی ہیں باضابطہ، اگر ان کا تھوڑا سا خالی وقت مل گیا تو اس خالی وقت کو وہ ساری غیبتوں کے نظر کر دیتی ہیں۔ فلاں بغل کے عورتوں کا کیا حال ہے، فلاں رشتہ دار عورتوں کا کیا حال ہے، ساس کا کیا حال ہے، بہو کا کیا حال ہے، نند کا کیا حال ہے، یہ تمام چیزوں کی غیبتوں کے درمیان ان کی پوری محفلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اس زبان کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے تاکہ تقوی حاصل کرو، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ زبان۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پورے دن بھر ان سے کوئی دو جملے سن لیتا تو بڑی بات ہوتی، اور آپ اپنے منہ کے اندر کبھی کبھی کنکریاں رکھ لیتے تھے، کوئی کچھ پوچھتا تو منہ کی طرف اشارہ فرماتے کہ منہ میں کچھ ہے۔ تو بات زیادہ نہ کرنے کے لیے آپ، حالانکہ کون سی غلط بات کرنے والے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اس کے باوجود اپنی زبان کو بچانے کے لیے پورا پورا دن اپنے منہ کو بند رکھتے۔ اور حکیموں نے یہی فرمایا جو خاموش رہتا ہے اس کی عزت بڑھا دی جاتی ہے، من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔